کہ یہ صرف معنوی لذت اور معنوی معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت میں جیسے گنا چوسو اور منہ میٹھا ہوا، گڑ کی دہی زبان پر رکھی منہ میٹھا ہوا، اس سے کہیں زیادہ مٹھاس اللہ نے زندگی میں رکھا. میں نے جن سے حدیث پڑھی ان کے استاد حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ امروہوی، بابا عبد الرحمان کہلاتے تھے ہمارے یہاں. ڈابل میں جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اس وقت ان سے جنہوں نے حدیث پڑھی وہ میرے استاد. جب یہ حدیث میں نے ان سے پڑھی تو میرے استاد مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ حدیث جب ہم نے بابا عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی تو حدیث کے دوران یہ فرمایا کہ بچوں اس ایمان کے ذائقے کو، اس ایمان کی مٹھاس کو معنی پر محمول مت کرنا، یہ حقیقت پر ہے. اور میں اعلان کرتا ہوں پورے درجے کے بچوں میں سے کوئی بچہ آ کر میرے بدن کے کسی حصے کو کاٹ کر چکھ لے، خدا کی قسم شہد سے زیادہ میٹھا پائے گا. اس وقت میں اپنے اندر میں ایمان کی وہ مزہ پا رہا، مانم نہیں حقیقتاً. اور جب یہ اندر میں آ جاتا ہے پھر کیا رکھتا ہے ریاستوں میں، اور کیا رکھتا ہے عہدوں میں، اور کیا رکھتا ہے شہزادیوں میں، اور کیا رکھتا ہے بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں میں. جب کسی کو خدا ایمان کا مزہ دے دے گا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق سے اسی کی طرف اشارہ ہے. وہ سورہ کہف میں جن 7 اور 8 جوانوں کا بیان کیا ہے، 7 جوان تھے اور 8واں کتا تھا. یہ کون تھے 7؟ یہ سب خواص کی اولاد تھے، یہ سب بڑے باپ کی اولاد تھے. لیکن یاد رکھنا کیا مقناطیس میں کشش ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری معاشرت میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی والی تعلیم میں، آپ کے والے ہر عمل اور آپ کی ہر ادا میں اللہ نے کشش رکھی. وہ تو بدقسمتی سے ہم ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہے. اب بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آدمی جس رخ پر چلتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور جدھر پش کرتا ہے ادھر کا تو کوہ ہمالیہ بھی نظر نہیں آتا. ہم نے چونکہ 100% اپنی تمام صلاحیتیں، تمام استعدادیں، تمام توجہات صرف دنیا، جیسے مولوی محمد سلیمان کہہ رہے تھے ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ، سارا اس کی طرف کر رکھا ہے، اس لیے وہی نظر آ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ معاشرت، آپ کا لایا ہوا پاکیزہ سماج، آپ کے لائے ہوئے بلند اخلاق، آپ کی والی عبادات کی لذت، آپ کے ایمان کی دعوت، اس ایمان کی دعوت کے لیے سردی گرمی، اس کے لیے بھوک پیاس، اس کے لیے وطن سے بے وطن، اس کی خاک چھاننا، اس میں اللہ نے کیا کشش رکھی ہے، کتنی مزے رکھے ہیں، کتنی لذتیں رکھی ہے. چونکہ ہم نے پش کر رکھی ہے اس لیے ہمیں تو گشت بھی بھاری پڑ رہا ہے. ہمیں تو 2.5 گھنٹے بھی کیونکہ اگر 2 دے تو سوا ہو جائے تو بھاری پڑ رہے ہیں. اس لیے کہ نبی والی محنت کی طرف پش کر رکھی ہے. تعلیم کا حلقہ 10 منٹ. شام مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے، کھیت میں کتنے گھنٹے مرنا چاہیے نہیں پوچھا، پھاوڑے کتنے گھنٹے چلانا چاہیے یہ نہیں پوچھا. شادی کسی کی ہو رہی ہے، دلہا دلہن کو لے کے جا رہا ہے، بارہ کی جوتیاں چٹکارے پھر رہے ہیں، کتنی دیر ہونی چاہیے. اس لیے کہ غیروں کی چیزوں پر تمام صلاحیتیں لگ رہی ہیں، تمام استعدادیں ادھر متوجہ ہیں. کیا باپ اور کیا بیٹا، کیا دادا اور کیا پوتا، کیا پڑھا لکھا اور کیا ان پڑھ. اس لیے اس رخ کی تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی جو محنت ضمانت لیے ہوئے ہے، ضمانت لیے ہوئے ہے تمام بشریت کے عزت کے میناروں تک پہنچانے کی، اس محنت کی چیزوں کا ہمیں کوئی ادھر کا ہمارا رخ نہیں، اس لیے ہمیں کوئی احساس. اسی لیے صاف کہہ دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تمام اسلام و مسلمین کے نمائندے اور سفیر بن کے جا رہے ہیں. جو بدن پر کرتا ہے پیوند لگے ہوئے، ایک پیوند چمڑے کا بھی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ایسے علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی جو بود و باش ہے اس کے اعتبار سے ذرا آپ کو قمیص بدل لینی چاہیے، نئی قمیص پہن لیجیے.
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ حضور کے یہاں ایک درجہ تھا، ایک مقام تھا، امین هذه الامت ابی عبیدہ بن الجراح، کہ اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، یہ حضور کا ارشاد۔ ان کی رعایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص اتاری، نہیں پہن لی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اندر بدلتا نظر آیا، اور یوں کہیں جتنی اندر کی صفائی ہوتی ہے اتنا اپنا بگاڑ نظر آتا ہے، اور جتنے اندر میں ظلمتیں ہوتی ہیں لوگوں ہی کا بگاڑ نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ نظام الدین سے ایک آدمی بھوپال گیا، اس وقت میں حضرت پیر ننھی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجددی سلسلے کے اس وقت موجود، تو اس نے جا کے وہاں تو صاحب یوں ہوتا ہے، وہاں تو صاحب یوں ہوتا ہے، لوگ سوتے رہتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، اور بہت ساری اس نے بتائی۔ حضرت پیر ننھی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا، بھائی کسی کو روتے بھی دیکھا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی، ان کا بیان بھی سنا۔ پھر یوں فرمایا کہ اصل میں باغ ہو جتنا چاہے پھلا ہوا، اور جتنی قسم کے اس میں چاہے میوے اور پھل لگے ہوئے ہوں، لیکن خنزیر جب اس میں جاتا ہے تو اسے تو گوہی کی تلاش ہوتی ہے۔ اسے کیا سروکار انگور کے خوشوں سے، اسے کیا مطلب سیب سے، اور اسے کیا مطلب آموں سے اور اس کی قسموں سے؟ کیونکہ بھائی جب اندر ہی میں بو بھرا ہوا ہو تو لوگوں کی برائیاں نظر آتی ہے۔ اپنا بگاڑ، اپنی اصلاح کا فکر، اپنے اندر کی ظلمتیں، اپنے میں عجب آ رہا ہے، اپنے میں کبر آ رہا ہے، اپنے میں خود غرضی آ رہی ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، لوگوں کی ٹانگ کھینچنے کی فکر میں ہیں، لوگوں کی ٹوپیاں اچھالنے کی اسکیمیں اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ ظلمتیں اپنی تو اس وقت نظر آتی ہے جب اپنا اندر صاف ہو، اور جب اندر ہی سارا کالا ہو تو پھر لوگوں ہی کی برائیاں نظر آتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا توبہ توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت قابل مبارکباد ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کی بندی جسے اپنے عیب مشغول کر لے لوگوں کے عیب دیکھنے سے۔ بھائی میں اتنا ایسا ہوں، میں کیا لوگوں کی اصلاح کر لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کی صفائی کے کہنے، جس کے قلب کی استعدادوں کا اندازہ کہ قرآن میں تقریباً 14 جگہ ایسی کہ ایک چیز قلب عمر میں آتی ہے، آسمان سے بھائی اس کی تعریف کرتی۔ اتنی اونچی استعداد کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتا ہے ابو عبیدہ ہمیں ہماری پرانی قمیص دے دو، ہمیں تو ہمارا دل بدلتا نظر آئے۔ پرانی قمیص زیب تن کی، اور اس کے بعد یہ کہا ابو عبیدہ سنو، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا یہ مشورہ دینے والا، آپ کے لیے یوں ہونا چاہیے، آپ کے لیے یوں ہونا چاہیے، آپ تو بڑے آدمی ہیں اور آپ کے لیے یوں ہونا چاہیے۔ ابو عبیدہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اتنے درے مارتا کہ خون بہا دیتا۔ نبی کی راہ سے دور کرنا چاہتے ہو؟ پھر یوں فرمایا انا كنا اذل الناس انا كنا اذل الناس اعزنا الله بالاسلام فلو نطلب العزة بغير ما اعزنا الله اذلنا الله۔ او ابو عبیدہ ہم ذلیل ترین تھے، ہم پہ معاشرت تھی، نہ ہم پہ اخلاق تھے، نہ ہم پہ توحید اور رسالت پر ایمان تھا، نہ ہم آخرت پر خدا رسول کو جانتے تھے، بچھو کھایا کرتے تھے، سانپ چبایا کرتے تھے۔ ہماری حیثیت کیا تھی؟ کوئی ہماری باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں تھا، کوئی ہمیں اپنا غلام اور نوکر اور چاکر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے دھپ مارا کرتی تھی اور یوں کہتی تھی ارے عمر تو دنیا میں کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ ابو عبیدہ انا كنا اذل الناس، ہم ذلیل ترین لوگ تھے۔ آج اگر امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ صرف نبی کی غلامی کا صدقہ ہے، اسلام کے تاج کو سر پہ رکھنے کا صدقہ۔ ہم معزز کپڑوں سے نہیں ہوئے ہیں، ہم معزز زمینداروں سے نہیں ہوں گے، ہم معزز کوٹھیوں اور بنگلوں سے نہیں ہوں گے، ہماری تمام تر عزتوں کے راز چھپے ہوئے ہیں اللہ کی بندگی میں، نبی کی غلامی میں۔ اور آگے قیامت تک آنے والی امت کی تمام طبقات، امت جتنے طبقات میں تقسیم ہے، جتنی طبقات میں تقسیم ہے، امت کے تمام طبقات کے اور ہر طبقے کے ہر فرد کے لیے ضابطہ بیان کر گئے اور رہبری کر گئے
فلو نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. یاد رکھنا، جس اللہ کی بندگی، جس نبی کی طاعت، جس زندگی کے مقصد کو پہچاننے، اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے، اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ خدا کے دیے ہوئے جان و مال پر اختیار کو صحیح استعمال کرنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ عزتیں دی ہے. ابو عبیدہ تم سے خطاب ہے اور در پردہ پوری امت سے خطاب ہے کہ یاد رکھنا، اگر اس ذمہ داری کے احساس سے بے حسی کے ساتھ خدا کے دیے ہوئے جان و مال پر اختیار کو غلط استعمال کرنے کے ساتھ، مقصد زندگی کو بھلانے کے ساتھ، نبی کی طاعت کا شرافت کا تاج سر سے اتار کر اور خدا کی بندگی کو چھوڑ کر نفس اور خود پرستی اور خود غرضی اور دنیا طلبی کی راہ اگر اختیار کی، جو خدا عزت دینے پر قادر، وہ خدا دوبارہ سلیم کر دے. سب کے لیے بیان کر کے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے ہر ایک کے لیے.